شدت احساس اس کو سمجھیں۔ امت بعض چیزوں کو سمجھتی نہیں، غور نہیں کرتی۔ ہمارا زیادہ وقت دین کو منانے میں گزر گیا، میلاد منایا، معراج منایا، بزرگوں کے عرس منائے، ہم نے جناب فلاں چیز منائی۔ او بھائی اپنائیں گے کب؟ فقط منائیں گے، آپ اپنائیں گے کب؟ دین تو اپنانے کے لیے آیا، جس چیز کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو۔ جو چیز ہم تک آ گئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلو۔ لوگ جا کے پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت میں بدلنا چاہتا ہوں، کچھ بتائیں، تو کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے کہ جناب اتنا کچھ تو بتایا ہے، ابھی تک تو بدلے نہیں، اب اور کیا بتائیں؟ ہر موضوع پر تو بتایا ہے، ہر عنوان پر تو تفصیل دی ہے، ہر جو ہے پہلو اس پر تو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اپنی بساط کے مطابق۔ اب کیا مطلب، ہم نئی چیز کیا چاہتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس احساس کو محسوس کریں۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی دیکھیں نا، تو جس احساس کی شدت کے ساتھ حضور انہیں دین بتاتے تھے، اسی شدت کے ساتھ، احساس کی شدت کے ساتھ وہ قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اسی توانائی کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ۔ یعنی کوئی لیت اللہ نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، بالکل سادی سی بات ہے۔ حضور علیہ السلام اگر مسجد اقصیٰ کی جانب، بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر سرکار نے دوران نماز ہی رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف، تو تبصرہ پھر بھی کوئی نہیں۔ بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، کوئی تبصرہ نہیں۔ اگر اس طرف کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس طرف کہیں گے تو، یہاں تو لوگ حکمتیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتائیں اسلام نے سود منع کیا ہے تو وجہ، بھئی وجہ کیوں بتائیں؟ غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں، غلام بھی وجہ پوچھتے ہیں۔ آپ اپنے خادم سے کہیں جا 5 کلو چینی لے کے آ، تو وہ آپ سے کہ کیا کرنی ہے، 2 کلو منگا لو، تو اجازت دیتے ہو پوچھنے کی؟ ایک طرف غلامی کا دعویٰ ہے نبی پاک کی اور دوسری طرف حکمتیں پوچھتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے رکھا ہوا ہے نا خادم، گاڑی ڈرائیور رکھا ہے، تو آپ نے گاڑی کو کھڑا کیا ہے پیٹرول پمپ پہ، تو آپ نے اس سے کہا 10,000 کا پیٹرول ڈال دو، تو وہ کہنے لگا نا جناب 5 کا ڈلوائیں، تو آپ اسے اجازت دیتے ہیں یہ کہنے کی؟ تو پھر وہ اگر آپ سے پوچھے 10 کا کیوں ڈلوا رہے ہو، تو آپ کہیں گے پیسے بھی میرے، گاڑی بھی میری، تجھے چلانے کا کہا ہے، جو کام کا ہے نا وہ دھیان سے کر۔ یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل ہمارے دعوے ہیں، اللہ ماشاءاللہ غلامی کے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے حکمت کا پتہ چلے، فلانی چیز ناجائز کیوں اور فلانی جائز کیوں؟ بھائی یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کی باتیں ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو غلامی غلامی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے غلام خریدا، گھر لائے تو فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، بس آپ اشارہ کر دیں گے میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے پیغام آ گیا۔ فرمایا کھائے گا کیا؟ عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا ملا۔ امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا غلام کی بات پر۔ میں نے کہا یہ کمرے ہیں، کوئی پسند کر لے، کہاں رہو گے؟ تو کہنے لگا حضور جہاں آپ نے کہنا ہے سو جا، چپ کر کے سو جاؤں گا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ غلام اور کہانیاں اور باتیں، جس شدت احساس کے ساتھ حضور نے تبلیغ فرمائی، اسی احساس کی شدت کے ساتھ صحابہ نے عمل کیا۔ نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بڑی سادی سی بات تھی، عام سی بات تھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور فرمانے لگے بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی گلی میں تھے، ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک بنو غنم میں تھے، ابھی قبیلہ بنو غنم کے قریب، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ کوئی کسی جگہ تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی تو بیٹھ گئے۔ تکمیل نماز پر حضور نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، تو حضور فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ، میں نے تو فلاں سے کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو سارے ہی، کیونکہ غلام تو شدت سے بات مانتے ہیں، لیکن یہاں غلام ہیں، مسلمان ہیں، دعویٰ ہے، اور جب باری عمل کی آتی ہے تو پھر کمزوری ہے، پلپلا پن ہے، لہجوں میں لفظوں کے اندر سستی ہے، غفلت ہے، اور بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ کر لیں گے، شروع کرنے لگے ہیں، آپ دعا کریں، بس ارادہ میرا بھی بن گیا ہے، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، بچوں کی شادی ہو جائے۔ یہ غلامی نہیں، غلاموں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے بس راہ سے، ایک آدمی کا بہت اونچا گھر دیکھا، کچھ بھی نہیں کہا سرکار نے، بس ذرا پسند نہیں کیا، چہرہ مبارکہ پہ نا ناراضگی کے اثار ہے، بس پسند نہیں کیا حضور نے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ایک ہوتا ہے واضح حکم ہونا، ایک ہوتا ہے بندہ مرضی سمجھ لے کہ محبوب کی مرضی کیا ہے، وہ رضا سمجھ لے کہ وہ کس بات میں راضی ہیں، کس میں ناراض ہیں، وہ اس مرضی کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ابا جی حکم کریں جی، وہ جیسے کہیں گے میں کروں گا، تو میں کہتا ہوں کریں کیوں جی؟ آپ کو ابا جی کی مرضی کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اماں جی سے کہیں جی جیسے کہیں گے میں، بھئی اماں جی کو کہنا کیوں پڑا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ آپ تو بھانپ لیں مرضی پہ۔ دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ، ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں، تو بھئی آپ نے کہا تھا جاؤں، تو وہ کیا کہتے نہ جاؤ، میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ بھئی آپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت۔ ایک اجازت ہوتی ہے، ایک مرضی ہوتی ہے، وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے، وہ بھانپتے کیوں نہیں؟ معرفت الہی یہ ہے، حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب رسول کی رضا کیا ہے، پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے، اس کی طبیعت ہو، وہ ڈھل جائے، اس کا مزاج بن جائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مکان بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا، حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے تو آپ کا وہ مکان پسند نہیں آیا۔ جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی اونچا بنائے، جائز ہونا بھی اور بات ہے، اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے۔ تو بہت اونچا تھا، بلند و بالا تھا، حضور گزرے پسند نہیں آیا، تو صحابی نے جا کے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا کروں، گرا دوں، رکھوں کہ نہ رکھوں، بیچ دوں؟ حضور کو نہیں پسند آیا۔ جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری، نہیں پسند آیا۔ انہوں نے کدال پکڑا، کئی پکڑی، اوزار پکڑے، سارا مکان گرا دیا۔